ناظرین، شام میں بشار الاسد کو گرا دیا گیا ہے اور اس کا چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے، مگر خانہ جنگی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسے خانہ جنگی کا ایک نیا فیز قرار دیا جا رہا ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ اصل بھیانک لڑائی تو شاید اب شروع ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ تو ایک پوری گریڈ گیم ہے، اور یہ گریڈ گیم ہے اسرائیل کو ریجنل سیکیورٹی دلوانے کی۔ جیسے اسرائیل کا جارڈن اور مصر کا بارڈر سیکیور کروایا گیا آج سے کوئی 4 ڈیکیڈز قبل، اب جو اس کے باقی 2 بارڈرز رہ گئے ہیں، جو نارتھ کے بارڈرز ہیں، شام اور لیبنان والے 2 بارڈر، ان کو بھی سیکیور کروانا اور جتنا اسرائیل ایکسپینڈ کر سکتا ہے وہ اس کی ایکسپینشن کروانا، اور اس میں ایران، حزب اللہ اور ریزسٹنس ان کو ختم کرنا، کیونکہ ان کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ جہاں امریکہ، ترکی اور اسرائیل اپنی اب اس تناظر کے اندر گریڈ گیم کھیل رہے ہیں، دوسری طرف ناظرین روس اور ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ پوری طرح سے داؤ کے اوپر آ گیا ہے، اور روس اور ایران کو گریڈ گیم کے اس نئے چیپٹر کا سامنا ہے جہاں گریٹر اسرائیل بنانے کی پوری سہولت کاری ہو رہی ہے۔ ناظرین، جو بہت سارے گروپس HTS یعنی حیات تحریر الشام کی قیادت کے اندر اکٹھے ہوئے تھے بشار الاسد کو گرانے کے لیے، اب ایک بار پھر ان کی آپسی لڑائی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ خانہ جنگی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک فیز کے اندر، کیونکہ ایک سٹیٹس کو قائم تھا جو جہاں پر ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن چونکہ ساری سچویشن ہی بدل گئی، اب یہ سارے اکٹھے ہوئے بشار الاسد کو گرانے کے لیے، بشار الاسد گر گئے، لیکن وہ آپسی جو دشمنی ہے وہ تو ختم نہیں ہوئی، تو اب وہ دوبارہ اسی اپنی پرانی لڑائی کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے وہ اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ لڑائی کن بنیادوں کے اوپر ہے؟ مسلک، فرقے، ان بنیادوں کے اوپر ہے، اور جو جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اس قبضے کو جاری رکھنے کے مفاد کے حوالے سے ہے، یعنی ہر جو گروپ ہے اس کا اپنا مفاد ہے۔ یہ بہت سارے گروپس نے مل کر یہ بیسیکلی حملہ کیا تھا۔ تو موجودہ صورتحال کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شام میں 4 سٹیک ہولڈرز تھے، جس میں، اور یہ چاروں آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے چاروں، لیکن 3 نے مل کر بیرونی طاقتوں کی مدد سے گرا دیا بشار الاسد کو، ٹھیک ہے، تو ایک سٹیک ہولڈر فارغ ہو گیا، لیکن جو آپسی دشمنی تھی وہ تو کسی طور پر ختم نہیں ہوئی، آپسی جو جھگڑے تھے، جو لڑائی تھی وہ تو کسی طور پر ختم نہیں ہوئی، اور وہ اس کی طرف دوبارہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ لڑائی شام میں دوبارہ مختلف علاقوں میں اس وقت شروع ہو گئی، جہاں ایک طرف سے ترکی کی فوج بھی داخل ہوئی ہے، اور ایسے میں اسرائیل کو ناظرین کھلا میدان مل گیا ہے۔ اسرائیل اس سینیریو میں پورا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اسرائیل جتنا وہ قبضہ آگے سے آگے کرتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ناظرین یہ بات صرف شام تک محدود ہوتی تو پھر کچھ اور بات تھی، لیکن اس کا براہ راست تعلق ریزسٹنس کے ساتھ ہے، اس کا براہ راست تعلق حزب اللہ کے ساتھ ہے، اور لیبنان کی سپلائی لائن کاٹنا اس کا مقصد ہے حزب اللہ کو ختم کرنا اور بے ضرر کر دینا لیبنان کو۔ دیکھیں، کوئی بھی عرب جو ملک ہے اس کی کوئی عسکری پاور نہیں ہے، نہ سعودی عرب کی، نہ عراق کی، نہ کسی دوسرے، جارڈن، مصر، وہ کسی کی ایسی عسکری پاور نہیں ہے، سمجھے کہ سب کے دانت توڑ دیے اسرائیل نے۔ اس وقت لیبنان وہ ملک ہے جس نے ٹکر دی اسرائیل کو، جہاں پر اسرائیل کی فوج گئی اور عبرتناک شکست کے ساتھ اس کو ایگریمنٹ کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے عرب کا کہ جہاں پر اسرائیل داخل ہو اور کچھ لیے بغیر جو ہے وہ واپس آئے۔ تو یہ لیبنان میں حزب اللہ نے کیا، لیبنیز آرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اصل میں تو یہ حزب اللہ نے کیا نا، ایک اتنی بڑی عسکری پاور جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی حزب اللہ کی وجہ سے، تو اب وہ حزب اللہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لیبنان بھی، اس کے بھی دانت توڑ دیے جائیں، وہ بھی ایک بے ضرر سا ملک جو مکمل اسرائیل کے تسلط کے انڈر ہو، اور وہ مصر اور جارڈن کی طرح رہ جائے، اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اسرائیل کو یا اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، اس طرح کا وہ لیبنان کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو یعنی اسرائیل کی جو پوری ہیجمنی ہے اس کو قائم کرنا۔ تو شام میں جو ہونے والے واقعات ہیں، جو اسرائیل وہاں پر گھسا ہوا ہے اور قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ لیبنان کے ساتھ ہے، اور ترکی اور ان گروپس نے جو ایکشنز کیے مختلف دشمنیوں کی بنیاد کے اوپر، اس سارے کے سارے نے سہولت کاری کی ہے اسرائیل کے لیے۔ مین وائل جو ویسٹ اور ترکی کا میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا وار بھی بھرپور طریقے سے چلا رہا ہے، اور پیک کے اوپر ہے، مطلب حیران کن لیول کے اوپر۔ یہ تمام گروپس جن میں سے بہت سارے لیڈران جو ہے وہ داعش سے تعلق رکھتے تھے، آپ دیکھیں کہ داعش کے خلاف، داعش کی وجہ سے یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے امریکہ سے پوچھو کہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، جی داعش سے لڑنا ہے ہم نے۔ داعش کس نے بنائی اس کا ہم ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے، لیکن داعش اور القاعدہ
کے تمام جو لیڈران ہیں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں CNN کے اوپر. یہ کسی نے سوچا نہیں تھا. اور اب ایک اور انٹرسٹنگ بات پتہ چلی ہے کہ جن لیڈران کے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں ابھی بھی امریکی ہیڈ منی ان لیڈران کے اوپر قائم ہے. یعنی داعش کے جن لیڈران کے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں ان کو بڑا مسیحا دکھایا جا رہا ہے, پوری پروپیگنڈا وار, وہ ابھی تک ان کے ہیڈ منی قائم ہے جو امریکہ نہیں دی ہوئی ہے. یعنی اگر ان کو کوئی نشانہ بنائے تو اس کو انعام ملے گا, اور وہ انعام کون دے گا؟ امریکہ دے گا. تو اس لیول کے اوپر جا کر وہ, اور چونکہ اب وہ امریکہ کی گڈ بکس میں آ چکے ہیں. اور کیوں آ چکے ہیں؟ کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے میں, اسرائیل کو سیکیور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, سہولت کاری کر رہے ہیں. اور دیکھیے کہ اسرائیل کا تو یہ 2000 سالہ مقصد ہے, تو اس 2000 سالہ مقصد کو وہ جو آگے بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کے لیے تو یہ عظیم لوگ بن چکے ہیں. گریٹر اسرائیل کو یہ سمجھیے یہ کوئی دنوں اور مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہے. پہلے ایک علاقہ لینا, پھر کچھ سالوں کے بعد اگلا لینا, یہ اس طرح سے گریٹر اسرائیل ہے. دیکھیں 2000 سال کا پروسیس ہے نا, کوئی ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کا تھوڑی ہے, 2000 سال کا ایک پروسیس ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر ابھی وہ بہت بڑا ایریا قبضے میں لے لیتے ہیں اور یہ جنگ جیت جاتے ہیں, تو 5-7 سالوں بعد وہ دوبارہ جنگ چھیڑیں گے, دوبارہ ڈیسٹیبلائز کریں گے اور اسی کیوس کے اندر کچھ مزید علاقوں کو لے لیں گے. تو الٹیمیٹلی وہ وہیں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو گریٹر اسرائیل کا میپ ہے. اچھا, اب اس میں ناظرین جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, بڑے انٹرسٹنگ جو فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا امریکہ, اسرائیل اور ترکی کے خلاف یہ سینیریو بیک فائر بھی کر سکتا ہے. کیونکہ اس میں جو سارے گروپس ہیں وہ تو ایک پیج کے اوپر نہیں ہے نا, بہت سارے گروپس ہیں اور ان کے مختلف اپنے اپنے گولز ہیں, اور سارے جو ہیں وہ اسرائیل حمایتی تھوڑی ہیں. بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو بہت لائل ہیں فلسطین کاز کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پاور آئی تو پھر وہ اسرائیل کو ٹکر دیں گے, اور گولان ہائٹس بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس لیں گے. تو جو پاور سٹرکچر اسرائیل, امریکہ اور ترکی بنانا چاہ رہے ہیں, اگر وہ نہیں بنتا اور درمیان میں سے کچھ اور پاور نکل کر سامنے آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ ساری جو سٹرکچر ہے وہ ان کے خلاف بیک فائر کر جائے گا. جو صورتحال ان کے حق میں چلی گئی ہے وہ ان کے خلاف بھی چلی جائے گی. مثال کے طور پہ ابھی ایک ایسا صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے جس میں ترکی ان علاقوں میں گھس گیا ہے جو امریکی حمایتی ہیں. امریکی حمایتی فورسز, ان کے خلاف ترکی کی فوج داخل ہو گئی ہے اور ترکی بیگڈ فائٹرز داخل ہو گئے ہیں. وہاں پر ایک الگ لیول کی جو لڑائی ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور اب اگلی بات سنیے, ایران اور روس نے اپنے رابطے قائم کر لیے ہیں. شام کے اندر مختلف گروپس سے ایران اور روس نے اپنے رابطے قائم کر لیے ہیں. دونوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ we believe on dialogue, لیکن جب یہ گریٹ گیم کھل کر سامنے آ رہی ہے اور ریزسٹنس کو تباہ کرنے کی, ایران روس کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی, تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی پھر اسی طرح سے جواب دیں گے. تو بہت سارے گروپس کے ساتھ ایران اور روس نے بھی اپنے تعلقات اس وقت استوار کر لیے ہیں. تو سمجھ لیں کہ ایک خطرناک ترین, کمپلیکس ترین, اور اس کو پروکسی وار کہیے یا جو بھی کہیے, ایک گریٹر گیم جس کا تعلق پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے, جس کا تعلق پورے ورلڈ آرڈر کے ساتھ ہے, وہ یہاں پر شروع ہو چکی ہے. تو یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی درمیان بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیکس بھی ہو گئے ہیں. 3 طرفہ اٹیکس اسرائیل کے اوپر ہوئے ہیں کافی دنوں کے بعد جب سے لیبنان کا سیز فائر ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جو اسرائیل کے اوپر ہوا ہے. یمن نے اٹیک کیا ہے, لیبنان نے اٹیک کیا ہے, اور غزہ میں سب سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو نقصان پہنچا ہے. اگر لیبنان کی بات کریں تو انہوں نے ڈرونز بھیجے ہیں جو پینیٹریٹ کر گئے ہیں, اور ملٹی سٹوری بلڈنگز اشدود کے اندر وہ نشانہ بنی ہیں. ونس اگین ڈرون فرام یمن سکسیسفلی پینیٹریٹس اسرائیلی ایئر اسپیس without being detected or intercepted. Multi-story building struck with drone in northern Ashdod. ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ڈرون سے ہٹ ہوئی ہے. Reports of air defense being activated in Haifa. Haifa میں بھی ایئر ڈیفنس ایکٹیو ہوا ہے, وہاں پر پروجیکٹائلز وہ دیکھے گئے ہیں. تو یہ یمن نے اٹیک کیا. غزہ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. غزہ میں ایک بہت بڑا اٹیک ریزسٹنس نے کیا ہے. ایک ٹرک کو نشانہ بنایا ہے جس میں بہت زیادہ اسرائیلی فوجی جا رہے تھے. اسرائیلی میڈیا, a truck carrying Israeli soldiers was shot in the northern Gaza Strip and helicopters are working to evacuate the wounded. 3 soldiers killed, 18 Israeli soldiers injured after anti-tank missile fired at truck loaded with explosive north of Gaza. 3 اسرائیلی فوجی, ابتدائی رپورٹس کے مطابق جو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے, 3 اسرائیلی فوجی ابھی غزہ میں مارے گئے ہیں, 18 زخمی ہوئے ہیں. ایک ٹرک کو نشانہ بنایا ہے جو کہ
फुल ऑफ एक्सप्लोसिव भी था और उसके साथ इजरायली फौजी भी थे। एक एंटी टैंक मिसाइल उन्होंने फायर किया और 21 इजरायली सोल्जर्स को निशाना बनाया है इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये दूसरी तरफ का हमला। तीसरी तरफ लेबनान ने अटैक किया है, 4 इजरायली फौजी वहां पर मारे गए। ये लेबनान सीज फायर के बाद सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, लेबनान सीज फायर के बाद सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हैं। और इजरायली मीडिया बता रहा है the military prevents the publication of news about the death of 4 soldiers while conducting an operation in southern Lebanon. The Israeli army admits that the number of its dead has risen to 4 in Ras al Nakura area in southern Lebanon. ऑपरेशन के दरमियान 4 इजरायली फौजी वहां पर मारे गए हैं, 3 यहां मारे गए हैं, 21 जख्मी हैं और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अशदोद में निशाना बनी है। तो ये 3 तरफा हमले हुए हैं। अब जरा इजराइल क्या कर रहा है शाम के अंदर, शाम की ओवरऑल सूरत हाल क्या है उस बारे में हम बात करते हैं। नाज़रीन, जो तमाम नजरें हैं वो इस वक्त शाम के ऊपर लगी हुई हैं, वहां पर नया सेटअप क्या बनता है, किस तरफ सूरत हाल जाती है। मगर जो चीजें खुलकर सामने आ रही है कि इसमें मल्टी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, इसमें इजराइल है, इसमें तुर्की है और दीगर पता नहीं कौन कौन सी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें बड़ी पावर्स की जो ग्रेट गेम है वो हमें नजर आ रही है। तो मुझे बताइए, जो बड़ी ताकतें होती हैं ये कभी किसी मुल्क के अवाम के मफाद में क्या कोई फैसला करती हैं? अगर तालिबान आए और उन्होंने स्टेबिलिटी की, रिगार्डलेस वो जो कुछ तनकीद वो उस मामलात के ऊपर हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन तालिबान आए, उन्होंने इक़्तिदार संभाला, स्टेबिलिटी हुई और मामलात अमन व अमान और बाकी चीज़ों के मफाद के लिए उन्होंने काम किया, तो उसकी वजह क्या थी? तालिबान किसी ग्रेटर पावर की उस प्रॉक्सी की वजह से नहीं आए, उसकी मदद की वजह से नहीं आए। तालिबान के पीछे कोई ऐसा नहीं था कि फलां ताकत खड़ी है, वो अपना खुद अपनी पावर के साथ आए थे और फिर उनकी पूरी हिस्ट्री के जो 20 साल उन्होंने जंग लड़ी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो वाजे हो चुका है। अमेरिका ने कहा हमने पूरी सपोर्ट की, तुर्की ने कहा हमने पूरी सपोर्ट की, इजराइल ने वेपन्स दिए, यूक्रेन ने मदद की और यूरोपीय ऑफिसर्स ने आकर ट्रेनिंग दी। तो जब बड़ी पावर्स इस तरह से इन्वॉल्व होती हैं तो फिर वो वहां के अवाम का थोड़ी सोचती हैं। और जहां पर इजराइल शामिल हो वहां पर आप सोच सकते हैं कि वो किसी मुल्क के अवाम का फायदा सोचेगा और आप सोच सकते हैं कि वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है अगर उसको इस तरह का खुला मैदान मिल जाए। तो फिल वक्त नाज़रीन, जो रेजिस्टेंस ने डैमेज किया था इजराइल को, बहुत नुकसान पहुंचाया और बहुत बड़ी मार का उन्होंने लड़ा, उसकी रिकवरी का काम शाम से लिया जा रहा है। यानी हिजबुल्लाह ने जो तबाही मचाई इजराइल में, जो उसको स्ट्रेटेजिकली एक्सपोज किया, बताया कि इसकी टोटल पावर क्या है, ये सिर्फ औरतों और बच्चों से लड़ सकता है। जो तल अवीव और हाइफा लरस गए थे धमाकों से और एक दिन में 100 कैजुअलिटीज हो रही थी और फिर ये मजबूर हुए सीज फायर के ऊपर। और बाद में ये भी पता चला कि गैस स्टेशन तक को निशाना बना दिया था हिजबुल्लाह ने और हिजबुल्लाह ने भी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की थी। उस सारे डैमेज की जो रिकवरी है वो शाम में कुछ विक्ट्री हासिल करके वो की जा रही है। आपको पता है अभी गजा में भी इनको कोई विक्ट्री नहीं मिली है सिवाय औरतों और बच्चों के ऊपर बमबारी करने के। मिलिटरीली कुछ भी अचीव नहीं कर सके और अब तो ये जंग तो खत्म, मतलब जंग तो नहीं है ना जो गजा में जो कुछ हो रहा है। इजराइल की नाज़रीन जो स्ट्रेटेजिक डिफीट है उसको स्ट्रेटेजिक विक्ट्री में तब्दील करने के लिए इस वक्त कोशिश की जा रही है। इजराइल ने खुद कहा कि ये उनकी एग्जिस्टेंशियल वॉर है और फिर दुनिया ने देखा कि जब इजराइल के वो शहर जिनको कोई टच भी नहीं कर सकता था, जिनकी तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता था, वहां रोजाना कितनी बार धमाके होते थे और कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज, सेटलर्स और फौजी वहां पर निशाना बन रहे थे और किस तरह सारा दिन इनको शेल्टर्स के अंदर जो है वो भागना पड़ता था। ये सारा कुछ आपने देखा ना। तो इस बड़ी पावर की वजह से जो हिजबुल्लाह ने दिखाई और एक बड़ी आर्मी के तौर पर वो एस्टेब्लिश हुई, इतनी सोफिस्टिकेटेड आर्मी, मिडिल ईस्ट में कोई इजराइल से ऐसी जंग नहीं लड़ सकता जो हिजबुल्लाह ने लड़ी है, इतनी सोफिस्टिकेशन के साथ और इतनी कुर्बानियों के बाद वो स्टैंड किए। जब उनकी पूरी लीडरशिप वो शहीद हो गई तो 20-20, 30-30 साल के लड़कों ने आकर कमान संभाली और रोजाना 200, 300, 400 मिसाइल वो फायर कर रहे थे और इतनी एक्यूरेसी, इतनी सोफिस्टिकेशन के साथ वो लड़ रहे थे इजराइल से कि अमेरिका भी वहां पर था, जर्मन्स भी थे, बरतानिया भी था, उनकी मुकम्मल इंटेलिजेंस थी, लेकिन फिर भी वो हिजबुल्लाह को तबाह नहीं कर सके, उनके जो वेपन्स हैं उनको तलाश नहीं कर सके। इतनी सोफिस्टिकेटेड उन्होंने जंग लड़ी। तो हिजबुल्लाह की इस पावर ने ना सिर्फ इजराइल बल्कि उसके इत्तेहादियों को भी हिला कर रख दिया था, शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया था कि जब खुद इजराइल कह रहा था कि हमारी एग्जिस्टेंशियल वॉर बन गई है तो फिर उन्होंने वहां पर मजबूर होकर उनको वहां पर सीज फायर जो है वो करना पड़ा। तो इस तमाम सूरत हाल को
اس کو بھولیے مت. اس تمام صورتحال کو یہاں پر ریورس کرنے کی بیسیکلی کوشش ہو رہی ہے, یہاں پر اسرائیل کو طاقتور دکھانے کی, اسرائیل کو کچھ یہاں پر گین کرنے کی, اور ریزسٹنس کو کمزور پورٹرے کرنے کی بھی اور کمزور کرنے کی بھی, تھرو سپلائی لائن کاٹنا, بہت سارے دیگر معاملات, وہ سارا کرنے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے. اسرائیل کا تھوڑا امیج بلڈ اپ بھی دوبارہ سے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم ناظرین امریکہ کی بات کریں کہ اس کی سیریا کے اندر پالیسی کیا ہے, تو امریکہ کی سیریا کے اندر کوئی پالیسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جتنا فائدہ اسرائیل کو کروا سکتا ہے وہ کروائے, جتنے ارینجمنٹس وہ اسرائیل کے لیے کروا سکتا ہے کروائے, جتنا زیادہ اس کو اسٹریٹجیکلی پاورفل بنا سکتا ہے وہ بنائے. یہ امریکہ کی ون لائنر پالیسی ہے ان سیریا. اس کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ سیریا خوشحال خود مختار کنٹری بنے. اگر اس کی یہ پالیسی ہوتی تو ذرا ایک سٹیٹمنٹ تو دیتا امریکہ کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے گولان ہائٹس میں, شام کے پر اس کی سرزمین, وہ سینکڑوں سالوں سے مطلب زبردست سرزمین, وہ ان کے آباء و اجداد کا وطن, وہ اسرائیل کے قبضے میں جاتا چلا جا رہا ہے. ہر گھنٹے اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے. تو امریکہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ شام کے لوگوں کو کوئی خوشحال ملک دے یا امن وہاں پر قائم کرے یا اس کی سوورینٹی قائم کرے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ اسرائیل کے لیے یہاں پر وہ کیا کریٹ کر سکتے ہیں. دیٹس اونلی دیئر پرپز. اور اسرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے کہ وہ آکوپائی کرتا چلا جا رہا ہے, بہت سارے علاقوں کے پر اس نے قبضہ کر لیا ہے. ذرا دیکھیے ٹائمز آف اسرائیل کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسرائیل ٹو ایکسپینڈ سیرین بفر اینڈ سیکورٹی زونز آفٹر دا سیکیور ٹوٹل کنٹرول آف دا بفر زون بٹوین دا گولان ہائٹس اینڈ ساؤتھ ویسٹرن اسرائیل, a new security zone will be created. ایک نئے سیکیورٹی زون ہم بنائیں گے. پروٹیکشن کے نام پر, سیکیورٹی کے نام پر اسرائیل علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے. They will also target arms smuggling routes through Syria and destroy Assad's stockpile of strategic weapons including missile system, rockets and air defense. وہ جی بشار الاسد کے جو ویپنز تھے ان کو بھی ہم تباہ کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے, اور وہ بمباری کر بھی رہے. کل کی جو رپورٹ سامنے آئی, گزشتہ روز 100 ملٹری سائٹس کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیل نے. صرف کل کے روز 100 ملٹری سائٹس سیریا میں. کس نے یہ اتھارٹی دیا اسرائیل کو کہ وہ ایک سوورن سٹیٹ کے اندر حملہ کرے؟ کس نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے؟ کس نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ شام کی جو سرزمین ہے, جو ان کے آباء و اجداد کا وطن ہے, اس کے اوپر قبضہ کرے؟ تو یہ بیسیکلی کہ اسرائیل کو پاورفل بھی دکھانا, ان کے لیے کچھ نہ کچھ گین بھی کرنا, ان کے لیے کچھ نہ کچھ وکٹری پورٹرے کرنا. اور اس کے علاوہ جیک سیلون جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں جمعرات کو اسرائیل, اور ساری سیریا, لیبنن, اس کو ڈسکس کیا جائے گا. اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیبنن کو یہاں پر چھوڑا نہیں جائے گا. اسرائیل حملہ کرے گا حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے. نتیجہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن حزب اللہ کی جنگ ہوگی, ہر صورت میں ہوگی. اسرائیل حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرے گا, فل سکیل وار ہوگی. جیک سلیون ول ڈسکس ود اٹس کاؤنٹر پارٹس ان اسرائیل the ceasefire in Lebanon and the dramatic developments in Syria. ان کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے. اور اس وقت جو اسرائیل کیا کر رہا ہے, ایک طرف لیبنن بارڈر کی طرف تمام ایریاز کو کور کر رہا ہے, آکوپائی کر رہا ہے, جو شام کے علاقے ہیں جو لیبنن بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں, اور دوسری طرف جو جارڈن کا بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شام کی لینڈ ہے اس کو آکوپائی کر رہا ہے. اگر آپ یہ میپ کے اوپر دیکھیں تو وہ جتنی آگے آکوپائی کر سکتا ہے, ایون جو آگے ایس ڈی ایف کے کنٹرول میں ایریا ہے اس کو بھی آگے تک وہ جتنا جا سکتا ہے وہ جائے گا. اور اس سے وہ کیا کرے گا کہ جو سپلائی آتی ہے ٹورڈز ویسٹ بینک, یہ شام سے جارڈن, جارڈن سے ویسٹ بینک, یہ ایک سپلائی روٹ ہے, تو یہ مکمل اس کے کنٹرول میں آ جائے گا. تو کون روکے گا اسرائیل کو یہ سارا کرنے سے, یہ ساری لینڈ آکوپائی کرنے سے؟ اور جتنی زیادہ لینڈ اسرائیل کے پاس ہوگی شام کی, اتنا بڑا وہ پلیئر ہوگا. جب بھی بٹوارا ہونا ہے, نیا ملک بننا ہے, جو بھی ارینجمنٹ سیریا میں ہونی ہے, جس کے پاس لینڈ ہوگی وہی تو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا. تو اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ وہ جتنی مرضی لینڈ چاہے وہ دمشق تک چلا جائے. کون روکے گا اسرائیل کو؟ مجھے بتائیے. ملٹریلی کسی میں پار نہیں ہے, نیریٹو کسی کے پاس ہے نہیں, لیجیٹیمیسی کسی کے پاس ہے نہیں. کون سا عالمی پریشر اسرائیل کو روکے گا؟ مجھے بتائیے. تو وہ تو سیکیورٹی کے نام پر, سیلف ڈیفنس کے نام پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ادھر ناظرین کیا ہوا ہے, ترکی نے نیا محاذ کھول دیا ہے. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں بیک فائر بھی ہوں گی, اب ذرا پہلا سینیریو یہاں پر یہ دیکھیے. ترکی نے جناب ایس ڈی ایف کا جو کنٹرولڈ ایریا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے. آپ نقشے کے اوپر دیکھیں, جو امریکی سائیڈ والا ایس ڈی ایف کا کنٹرول ایریا, یہاں پر کرد رہتے ہیں اور کردوں کی دشمنی ہے, ترکی اور ان کی آپس میں دشمنی ہے. یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا. اب یہ جو ایس ڈی ایف ہے نا, اب یہ تھوڑی سی کمپلیکسٹی کو سمجھیے. جو ایس ڈی ایف کنٹرول ایریا ہے, یہ اور بشار الاسد کی آپس میں ڈیفینیٹلی دشمنی
پھر یہ جو حیات و طاہر الشام ہے ان کی، مطلب سارے آپس میں دشمن. تو جب ترکی نے اٹیکس کرنا شروع کیا تھا تو بشار الاسد نے ایس ڈی ایف کے ساتھ ایک غیر رسمی معاہدہ کیا تھا کہ ترکی کو آگے بڑھنے سے، شام کی زمین ترکی نہ لے کر جائے، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے. تو وہ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد ترکی رک گیا، مطلب وہ آگے نہیں بڑھ سکا جب یہ آپس میں اکٹھے ہو گئے. اب بشار الاسد تو فارغ ہو گئے. اب جو ایس ڈی ایف کے ساتھ لڑائی ہے وہ تو ختم نہیں ہوئی تھی ترکی کی، تو ترکی اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کردوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ جو ساری فورسز ہیں وہ امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، یہیں پر امریکہ کی بیسز ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ ایس ڈی ایف کو فورس کرتا ہے جس کے اوپر ترکی نے حملہ کر دیا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ترکی نے تو حملہ کر دیا ہے نا. ترکی نے تو کردوں کو ختم کرنا ہے، جو ترکی کی لینڈ بھی چاہتے ہیں وہ تو ہر صورت میں ان کو ختم کرے گا. تو پیچھے کھڑا ہے امریکہ. اچھا، امریکہ ایس ڈی ایف کی سپورٹ کیوں کرتا تھا اگینسٹ بشار الاسد؟ تو بشار الاسد تو نہیں ہے، تو بشار الاسد نہیں ہے تو ایس ڈی ایف کی ضرورت نہیں ہے امریکہ کو. تو وہ ہاتھ پیچھے بھی کھینچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ ترکی سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے ختم کر دو ان کو، اس میں کیا ہے. لیکن اگر وہ سپورٹ پیچھے کھینچتا ہے تو پھر ان کی سپورٹ کو کوئی اور بھی آ سکتا ہے. ایران اور روس بھی تو یہیں موجود ہیں. تو اگر وہ آگے یہاں پر سپورٹ کرنے ترکی اور امریکہ کے خلاف تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ سپورٹ اس طرح اتنی آسانی سے پیچھے کھینچ بھی نہیں سکتا. اب ذرا یہ خبر دیکھیے، ٹرکی لانچز اٹیک آن یو ایس بیکڈ ٹرکس in Syria. US backed Syrian Democratic Forces. Our forces have moved towards the second stage of defense against Turkish occupation and its mercenaries. SDF جو ہے وہ کہہ رہی کہ ہم نے سیکنڈ فیز جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے. تو اب یہ کمپلیکس ترین سینیریو بن گیا ہے کہ ترکی حملہ کر چکا ہے، ترکی اب اس سے پل بیک نہیں کرے گا، اس نے تو ان کو ختم کرنا ہے. اب امریکہ کیا کرے گا؟ کیا وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ترکی کے خلاف سپورٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ترکی کے خلاف سپورٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرتا تو پھر یہاں پر ان کی سپورٹ کے لیے کوئی اور بھی پیچھے آ جائے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ کمپلیکس ترین معاملہ ہے اور یہ جنگ اتنی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ زیادہ خطرناک فیز میں داخل ہو گئی ہے. اور جو ارینجمنٹ یہ بنانا چاہ رہے ہیں اتنی آسانی سے وہ بننے والا نہیں ہے. اتنی آسانی سے وہ سارا بیک فائر بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی پاور، دیکھیں ابھی پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہے فی الحال. جنہوں نے قبضہ کیا ان کے پاس ہے نا، لیکن وہ کون ہیں؟ وہ بہت سارے گروپس ہیں. اب یہ ایس ڈی ایف اور یہ ترکی اور یہ سارا مل کر فی الحال بشار الاسد کو گرا رہے تھے نا، لیکن اب وہ آپسی لڑائی شروع. تو وہ گروپس تو کسی بات کے اوپر اکٹھے نہیں ہیں، صرف بشار الاسد کے خلاف اکٹھے تھے. اب بشار الاسد گیا تو وہ لڑائی تو اپنی جگہ پر موجود ہے. تو ان گروپس میں سے کون سا ان پاور آتا ہے، یہ بات ہے نا، ان گروپس میں سے کون سا ان پاور آتا ہے تو اس سے کوئی بھی صورتحال ان کے خلاف بیک فائر کر سکتی ہے. تو اس لیے اسرائیل ادھر کوشش کر رہا ہے کہ وہ جتنی زمین آکوپائی کر سکتا ہے وہ یہاں پر کر لے. اور پھر جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ترکی، اسرائیل اور امریکہ وہ روس اور ایران کو ختم کرنے کے لیے، ان کا انفلوئنس ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو مکمل طور پر یہاں سے وائپ آؤٹ کرنے کے لیے، تو پھر ایران اور روس بھی تو آخری حد تک جائیں گے نا. جب ادھر سے یہ گیم چلی جا رہی ہے، دیکھیں ایران نے پہلے سٹیٹمنٹ کیا جاری کی، اس نے کہا جی بشار الاسد کے ساتھ کھڑے ہیں. جب ترکی نے کہا کہ ہم اس میں ہیں، دھوکہ ہو گیا، تو ایران اور روس نے کہا کہ ٹھیک ہے ترکی کے خلاف پھر ہم نہیں جائیں گے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دشمن اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. ایران نے کیا کہا؟ ایران نے کہا کہ ہم ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ہم یونٹی آف سیریا چاہتے ہیں، ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، ڈائیلاگ کیا جائے. لیکن اب جب یہ پتہ چل گیا ادھر سے اسرائیل داخل ہے، ادھر سے یہ ساری گیم حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے، روس کی بیسز کو ختم کرنے کے لیے، ان کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے، ایران کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے، تو ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی گروپس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں. ایران جو کہہ رہا تھا ہم ڈائیلاگ کریں گے، ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گروپ سے تعلقات بنا لیے ہیں. ایران سیکس ایلائز ان پوسٹ اسد سیریا، نئے اتحادی بنا لیے ہیں ایران نے. پریونٹ ا ہاسٹائل ٹریجیکٹری، کہ ایران تو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے ڈائیلاگ کریں، نئی گورنمنٹ بنائیں، معاملات کو آگے چلائیں، سٹیبلٹی کریں، لیکن نہ وہاں پر سٹیبلٹی ہے. امریکہ اپنے مطابق کا سیریا چاہ رہا ہے، اسرائیل گھسا ہوا ہے، ایران اور روس کو صاف کرنے کی ریزسٹنس کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پھر ایسے تو خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا. تہران فیئرز لوزنگ اٹس فوٹ ہولڈ ان ریجن انکلوڈنگ حزب اللہ's vital supply line routes and access to the Mediterranean. سپلائی لائن کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، ایران کی جو ایکسیس ہے ٹورڈز میڈیٹرینین سی اس کو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے. ایرانین officials confirmed they are in contact with groups in Syria, new government to try to preserve its strategic interest. رائٹر کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں
اس کے علاوہ ایرانین آفیشلز، تہران ہیز اسٹیبلشڈ ڈائریکٹ چینلز ٹو انگیج ود سم گروپس ود ان سیریاز ریبیل لیڈرشپ. اب یہ سارے گروپس ہیں جنہوں نے حملہ کیا بشار الاسد کے اوپر اور اوور تھرو کر دیا، لیکن وہ سارے گروپس اکٹھے نہیں ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. انہی گروپس میں سے کچھ کے ساتھ ایران نے رابطہ کر لیا ہے، ایران نے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بنا لیے ہیں. کون آئے گا آگے، کون سا گروپ آئے گا؟ یہ پراکسی وار شروع ہو گئی نا، اور کس نے شروع کروائی؟ ترکی، امریکہ اور اسرائیل نے شروع کروائی. دیکھیں یا تو پھر سارے نیوٹرل ہو جائے نا، جیسے افغانستان میں پراکسی وار شروع کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ طالبان کسی کے بیکڈ نہیں تھے اور ان کا مقصد کچھ اور تھا، سٹیبلٹی، پیس، یہ ان کا مقصد تھا. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، یہاں پر تو فلاں کو صاف کرو، امریکہ کہہ رہا ہے ہم اپنے مطابق بنائیں گے، اسرائیل قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تو کوئی سینیریو نظر نہیں آ رہا. اب رشیا کی خبر دیکھیے، رشیا ان کانٹیکٹ ود پارٹیز دیٹ ول پروٹیکٹ سینٹرز ان سیریا. رشیا نے سٹیٹمنٹ جاری کی، وی بلیو آن ڈائلاگ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو، سٹیبلٹی ہو، یہ ساری چیزیں ہو گئی. آج رشیا نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دی، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی گروپس کے ساتھ رابطے میں ہیں جو ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو جو ہے نا پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو سارے جو بیسز ہیں یہاں سے سپورٹ حزب اللہ کو بھی جاتی ہے، یہ سپلائی لائن ان کو بھی جاتی ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو وہ بھی حزب اللہ کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی تعلقات بنا لیے. دیر از اسٹل اے ویری ہائی چانس آف دا کانفلکٹ ان دا ورلڈ. ساتھ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک بڑا کانفلکٹ، گلوبل کانفلکٹ یعنی گلوبل وار، وہ چھڑنے کا پورا خدشہ موجود ہے. تو یہ اس وقت کا کمپلیکس ترین سینیریو ہے جو ہم نے کچھ سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور جو پروپیگنڈا وار ہے اس کو تو پھر نہ ہی پوچھئے. آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ جہاں امریکہ کی کہیں شکست ہوتی ہے تو اس کا اتنا وویلا نہیں ہوتا، لیکن اگر کہیں پر رشیا، ایران، چین ان کو کوئی سبکی ہوتی ہے تو اس کو کتنا بڑا دکھایا جاتا ہے، اور ان کی فتح کو بھی ذرا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا ان کا ہے، گورنمنٹس کوئی نہیں یہ نہیں پھیلا سکتے کہ اچھا امریکہ نکل گیا، امریکہ کو سبکی ہو گئی. لیکن روس، ایران اور چین کے خلاف تو یہ بہت ہوتا ہے. تو ایک تو یہ یہاں پر وہ سینیریو ہے کہ چھوٹی چیز کو بھی بڑا دکھاؤ اور اسرائیل کو دکھاؤ کہ بھئی وہ پتہ نہیں کیا مارکا یہاں پر مار رہا ہے. اور دوسرا جو پی آر موومنٹ ہے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ جو الجولانی صاحب ہیں جو اس وقت ہیڈ بنے ہوئے ہیں، ان کا انٹرویو چلا سی این این کے پر. آج یہ پتا چلا ہے کہ وہ جو ہیڈ منی ان پر تھی وہ ابھی بھی قائم ہے. یعنی اگر الجولانی کو کوئی نشانہ بناتا ہے تو امریکہ اس کو $1 کروڑ دے گا. ٹھیک ہے، وہ ہیڈ منی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ سارے جو ہے داعش کے لوگ القاعدہ میں رہے، اب ان کو سی این این دکھا رہا ہے، باقی امریکہ میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہوں گے، ہم اچھے برے کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو بھی ریکگنائز کر لینا چاہیے. اور یہ جو رکھوالے بن گئے ہیں شام کے، ان کو ذرا اپنی فورسز گولان ہائٹس کی طرف بھی بھیجنی چاہیے. یہ شام کے مفادات کے بارے میں سوچیں نا، یہ امریکہ، ترکی، اسرائیل، ایران، روس، کسی کے مفادات کے بارے میں نہ سوچیں، یہ شام کے مفادات کے بارے میں سوچیں. اور جو کوئی اس وقت قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف جا کر لڑیں. لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا. ان کو ایک بڑا ماڈریٹ بھی دکھایا جا رہا ہے، ان کو بڑا کائنڈ بھی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی پکچر باقی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.